شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلیمان دارانی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی حاجت کے سلسلے میں دعا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت کا ذکر کرے اور اس کے پورا ہونے کی دعا کرے، اور دعا کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر درود شریف پڑھے۔ دعا میں پڑھے جانے والے شروع اور آخر کو قبول فرمائے گا تو اس کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ دو درودوں کے بیچ میں جو دعا موجود ہے وہ اسے ضرور بالضرور قبول فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف اور سلام پڑھنے والے کے لیے پل صراط پر نور ہوگا، اور جو شخص پل صراط پر نور والا ہوگا وہ دوزخی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مومن مجھ پر درود شریف بھیجنا بھول گیا، بے شک وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا، اور بھولنے سے زیادہ برا یہ ہے کہ سرے سے جان بوجھ کر نہ پڑھے، اور جس نے جان بوجھ کر درود شریف نہ پڑھا وہ جنت کے راستے کو بھولے گا، لیکن درود شریف پڑھنے والا جنت کے راستے کی طرف اس کی رہبری کرے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے درود بھیجیں گے، اور اس کے لیے فرشتے درود بھیجیں گے وہ جنتی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والے کو جنت میں حوریں بھی زیادہ ملیں گی، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری عظمت کے اعتراف میں درود شریف پڑھا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جس کا ایک پر مشرق میں ہوگا اور دوسرا مغرب میں، اور اس کے قدم زمین کی 7ویں تہہ پر جمع ہوں گے، اور اس کی گردن عرش کے نچلے حصے سے لگی ہوگی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرمائے گا اے فرشتے میرے بندے پر اسی طرح درود بھیج جس طرح اس بندے نے میرے محبوب علیہ السلام پہ درود بھیجا تھا۔ تو یہ فرشتہ قیامت قائم ہونے تک اس بندے کے لیے درود پڑھتا رہے گا۔ فرشتے کا جو درود پڑھنا ہے نا، فرشتہ جس کام سے اللہ نے جس فرشتے کو لگا دیا نا وہ لگا ہوا ہے، اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں درود بھیجنے کا جو حکم دیا گیا ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن لازمی ہم تو وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں نا، کبھی پڑھا کبھی نہیں بھی پڑھا، لیکن یہ جو ہم کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کے صدقے میں وہ جو فرشتہ کا ذکر ہوا کہ اس کا اتنا اس کے پر اور ساتوں زمین کے نیچے اس کے قدم، اس کا سر عرش الہی کے نیچے، اور اس کو حکم ہے کہ جس طرح میرے محبوب پر درود السلام بھیجتا ہے تو بھی اسی طرح بھیج، اور صبح قیامت تک وہ یہ کرتا رہے گا۔ اب فرشتے کا پڑھنا پتہ ہے کیا؟ فرشتے کا پڑھنا یہ کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا۔ ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی غافل ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام پر درود السلام بھیجنے کا انعام خدا کی طرف سے یہ کہ جو بھیج رہا ہے اس پر کوئی انسان نہیں، اس پر اللہ کے فرشتہ، اللہ کا وہ فرشتہ درود اور سلام بھیج رہا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے قیامت تک وہ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ صرف اگر اس درود السلام ہی کو شمار کیا جائے نا تو شمار بھی نہیں کیا سکتا۔ درود السلام پڑھنے کی عوض میں باقی معاملات و اعمال تو ایک طرف ہو گئے، صرف درود شریف پڑھنے کے عوض میں جو کچھ مل رہا ہے، جو نعمت مل رہی ہے وہ کس قدر عظیم ہے۔ تو یہ درود سلام جو ہے عموماً لوگ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہیں، جبکہ فضیلتوں میں یہ سب اعمال سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز افضل العبادت ہے، روزہ بھی رکھنا عظیم عبادت ہے، حج کرنا ایک عظیم عبادت ہے، عمرہ کرنا عظیم عبادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا رب نماز جیسی عظیم عبادت والا عمل کرتا ہے؟ یقیناً نہیں کرتا۔
کہ نماز کا تعلق ابدیت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تو معبود ہے۔ اسی طرح حج کے معاملات کو لے لیں، وہ عبادت بھی ابدیت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے، وہ ابدیت سے پاک ہے، وہ تو معبود ہے۔ تو تمام تر جو ہماری بدنی عبادت اس حوالے سے ہیں، وہ پروردگار ان عبادات سے وہ پاک ہے، کیونکہ وہ خود عبادت کے لائق ہے۔ اچھا، نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، حج کرتا نہیں، وغیرہ وغیرہ، ساری عبادت یہ ہمارے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، دیگر نفلی فرضی عبادات جو بھی ہم کرتے ہیں، ایک ہی ہم کرتے ہیں اور اس کے آگے پھر چلیں کہ نماز ہمیں کہاں سے ملی، کس نے تعلیم فرمائی؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے نماز کی تعلیم فرمائی نا۔ تو نماز بیسکلی عمل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ حج کرنا، عمرہ ہے، رمضان شریف کے روزے ہیں، یہ سب ابتدا تو حضور علیہ السلام کی طرف سے ہی نا ہمارے پاس، ہم تو سنت کے طور پر اس کو ادا کرتے ہیں۔ اب ایک عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نماز پڑھنا، اور ایک عمل ہے پروردگار عالم کا کہ محبوب پر درود بھیجنا۔ نماز افضل العبادت، محبوب نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا جو رب ہے وہ اس پر درود بھیج رہا ہے۔ اب دو عمل ہمارے سامنے آئے، ایک رب العالمین کا عمل آیا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیا۔ رب العالمین جو عمل کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود بھیجنے کا عمل ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا۔ تو یہ درود شریف والا عمل، بھیجنے والا عمل، یہ اللہ کا ہوا۔ تو اللہ کا جو عمل ہے نا، جو طریقے، وہ کہلاتا ہے سنت الہیہ، اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کا طریقہ ہوا۔ نماز پڑھنا کس کا طریقہ ہوا؟ آقا علیہ السلام کا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا عمل ہے، ایک اللہ کا طریقہ ہے، ایک رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ کیا ان دونوں اعمال جو ہیں، دونوں عملوں کی فضیلتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ اللہ کا جو طریق ہے اور رسول اللہ کا جو طریق ہے، اللہ ہے، رسول اللہ اس کی سب سے بہترین مخلوق ہے، شاہکار ہے، یوں کہہ لو، اللہ کا محبوب ہے۔ تو پھر بھی اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو عمل ہے، وہ آقا علیہ السلام کے عمل کے جو فضیلت ہے، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو بھی کام ہے تمام تر فضیلت اس کو حاصل ہے۔ سیکنڈ پہ پھر انبیاء علیہ السلام کے اعمال آتے ہیں، تو برابری نہیں ہو سکتی۔ اب درود و سلام کی بات جب آئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں، میں بھیجتا ہوں، اور نماز کی باری آئی تو فرمایا تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو۔ اب اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے آپ جو فقیر کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم فضیلت کو لیں، تو فضیلت جو درود و سلام کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی جتنی باقی عبادات ہیں وہ خدا نہیں کرتا، وہ بندے کرتے ہیں۔ اور وہ جو خود کرتا ہے وہ درود و سلام بھیجنے والا جو عمل ہے، درود و سلام بھیجنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ عمل ہے پروردگار عالم کا، وہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عمل ہے درود بھیجنے کے حوالے سے، اللہ کی سنت نبی کی سنت سے بڑی ہوتی ہے، اللہ کا طریقہ رسول اللہ کے طریق سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فقیر اس لیے افسوس کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ درود سلام کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے نا، پوشیدہ، اس میں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں کہ تمام تر فضیلتیں یہاں پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور ہم اسی طرف سے غافل ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم اس طرح نہیں پڑھتے، ہم پڑھنا چاہیے۔ یعنی کم سے کم ہمیں اپنی یہ عادت بنانی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنا ایک خاص وظیفہ بنا لیں کہ ہم اتنا درود پاک حضور کی بارگاہ میں ضرور بھیجیں گے۔ ایک تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، جتنی جس کو اپنا سہولت سے آ جائے،
تو اس میں وہ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ درود شریف والا جو عمل ہے، اچھا ہم اگر درود شریف پڑھیں گے نا تو وہ عبادت میں بھی شمار ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ہم جب درود شریف پڑھیں گے تو وہ اللہ کی سنت پہ طریق عمل بھی ہوگا اور ہماری طرف سے عبادت والے معاملے میں بات آئے گی. لیکن پروردگار عالم کا اپنے محبوب پر درود بھیجنا وہ اس کا اظہار محبت ہے، جو اپنے محبوب سے درود بھیج کے کر رہا ہے. اظہار محبت کے طریقے ہوتے ہیں نا، کسی کے ساتھ اظہار محبت کرنا تو کئی طریق ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ جو اظہار محبت فرما رہا ہے وہ درود و سلام کی صورت میں فرما رہا ہے. اور اس عمل خاص کے اندر اس نے یہ اپنے کمال مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو شامل کر لیا کہ تم بھی بھیجا کرو. ابھی فقیر دوبارہ اس بات کی طرف آ جائے کہ اب جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے محبوب پر درود بھیجیں تو وہ آپ نے سنا کہ ایک فرشتے کو پیدا کیا جاتا ہے جس کے پر مشرق اور مغرب کو ڈھانپے ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کے پاؤں ساتویں زمین، سات زمین ہے نا، تو ساتویں زمین کے پر اس کے پاؤں ہوتے ہیں اور اس کا جو سر ہے وہ عرش الہی کے نیچے ہوتا ہے. اب کی قد و قامت کا اندازہ لگائیں. اب اتنا بڑا فرشتہ جس کے پر مشرق اور مغرب کو ڈھانپے ہوئے ہوں اور یہ اس کی قد کا معاملہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کام کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اس فرشتے کو پیدا فرمایا اور اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا پھر وہ فرشتہ پیدا کیوں ہوا؟ اس کی پیدائش کا جو ذریعہ بنا نا وہ آپ کا یا ہمارا درود پڑھنا ہوا. ہم نے جب درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس فرشتے کو پیدا کیا، تخلیق کیا، جس کا معاملہ اتنا وسیع و عریض ہے. اور اس سے پھر اللہ نے فرمایا، پیدا کرنے میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اب تو قیامت تک مجھے سجدہ کر، میری تسبیح کرتا رہے، نہیں، فرمایا کہ اب قیامت تک تو اسی طرح میرے اس بندے پر درود بھیجتا رہے جس طرح اس نے میرے محبوب پر درود بھیجا. اب اس فرشتے کا درود بھیجنا جو فقیر نے پہلے بھی عرض کیا وہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ سانس لینے کے رک جائے، وہ تھک گیا ہے یا کوئی اور کام آ گیا ہماری طرح، وہ تو فرشتہ ہے، اسے جو آرڈر مل گیا وہ کر رہا ہے. تو اب وہ قیامت تک اپنی پیدائش سے لے کے قیامت تک وہ کنٹینیو اس بندے پر درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے جس نے آقا علیہ السلام پر سلام بھیجا. یہ اب روایت بہت ساری ہیں لیکن یہ تو ایک فقیر، یہ والی روایت فقیر کے اس میں کا، یہ تو ساری اس میں آ گئی نا، ساری فضیلتوں کی بات تو اس میں آ گئی. بات صرف سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد پھر اس کو کرنے کی ہے. اگر صرف سنیں سمجھیں اور عمل نہ کریں تو پھر تو ابھی کیا ہم پڑھتے تو ہیں، مثال طور پہ محفلیں میں ہو گئی تو اس میں چلو پڑھ لیا، لیکن آقا علیہ السلام کا یہاں پر حق ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کچھ فگر بنائیں، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ فگر بنائیں اور اس فگر کے مطابق ایک تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح حضور کی بارگاہ میں وقت نکالیں. درود شریف پڑھنے کے لیے خاص وقت نکالیں کہ یہ جو وقت ہے نا 15 منٹ 20 منٹ، یہ صرف میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود سلام بھیجنا خصوصیت کے ساتھ، یہ حاضری کہلاتی ہے. جب آپ خاص کام کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو پھر اس کام کی وہ حاضری کہلاتی ہے. تو ہمارے مشائخ خزام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اسی طرح وظائف کے اندر درود شریف کو شامل کیا اور کم سے کم فرمایا کہ ہماری طرف سے کم آپ لوگوں کو وظائف جو دیے جاتے ہیں اس میں بھی بات شامل ہوتی ہے. جب بیعت ہوتے ہیں تو کم سے کم 200 بار، یہ کم سے کم تعداد ہے کہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، یعنی سونے سے پہلے 24 گھنٹے میں 200 بار کم از کم درود شریف، کم از کم 200 بار تو اپنے محبوب پر درود سلام بھیجو. یہ تو حق ہے ان کا، یہ تو حق ہے، حق تو زیادہ کا ہے. لیکن چلو ہماری مصروفیات کے معاملات ہیں، یہ ہے وہی وغیرہ وغیرہ، تو 100 بار درود شریف پڑھ رہی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور محبت کا تو معاملہ یہ ہے کہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے، اور ہمیں تو حضور علیہ السلام سے محبت ہے نا، ہمیں دعوے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے،
تو محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ محبت مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے. اس کو مشکل کام مشکل نہیں لگتا کہ جس سے محبت ہو جائے. تو اگر 200 بار پڑھنا بھی درود شریف ہمیں مشکل لگے، ہم اس کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں، تو پھر اپنا دعوی محبت کا ذرا ہم جائزہ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ تو صرف 200 بار بھی اللہ کے معبود کی بارگاہ میں اگر سلام نہ بھیج سکے تو پھر ہمارا جو دعوی محبت ہے کہ میرے محبت میں سے حضور کی، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے حوالے سے.